السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار سید الشہداء کا قافلہ کربلا میں وارد ہو چکا ہے، اور جب یہ قافلہ پوری طرح مستقر ہو گیا تو تاریخ بتاتی ہے کہ سرکار سید الشہداء نے ایک خط حضرت محمد حنفیہ اور باقی ماندہ بنی ہاشم کے افراد کی طرف لکھا، جس خط کا مضمون کچھ اس طرح سے تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، من الحسین ابن علی الی محمد ابن علی ومن قبلہ من بنی ہاشم، اما بعد فکأن الدنیا لم تکن وکأن الآخرۃ لم تزل، والسلام۔ حسین ابن علی کی طرف سے محمد ابن علی اور ان کے ساتھ رہنے والے بنی ہاشم کے افراد کے نام۔ اما بعد، گویا دنیا تھی ہی نہیں اور آخرت ہی سب کچھ ہے، والسلام۔ سرکار سید الشہداء کی اس عبارت سے امام کی اس نیت اور آپ کے اس شرف اور مقام کا اندازہ ہوتا ہے کہ جو شرف اور مقام ائمہ اہل بیت کو پروردگار کی طرف سے عطا ہوا، کہ جس کے بعد ان کی نگاہوں میں دنیا کی کوئی حقیقت نہیں بلکہ سارا سرمایہ آخرت کے لیے تھا۔ یہی ایک وجہ تھی کہ مولا الموحدین امیر المومنین نے اس دنیا کو 3 مرتبہ طلاق دے کر اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہا تھا۔ سرکار سید الشہداء بھی گویا اسی طرح سے محمد حنفیہ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دنیا تو کبھی تھی ہی نہیں، میرا ہر عمل آخرت کے لیے تھا کہ جس میں میں کامیاب اور کامران ہونے والا ہوں۔ اس خط کے بعد تاریخ یہ بتاتی ہے کہ انہی ایام میں ابن زیاد کی طرف سے حر کے نام ایک خط آیا کہ جس میں امام حسین کے لیے کچھ اور باتوں کو بڑھایا گیا تھا۔ خط کا مفہوم کچھ اس طرح سے تھا: اما بعد، مجھے تمہارے کربلا پہنچنے کی اطلاع ملی ہے۔ امیر المومنین یزید ابن معاویہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس وقت تک چین سے نہ سوؤں اور سیر ہو کر کھانا نہ کھاؤں جب تک یا تو آپ کو قتل نہ کر دوں یا پھر آپ میرا حکم قبول کرتے ہوئے یزید کی حکومت کے مطیع نہ ہو جائیں، والسلام۔ امام علیہ السلام نے ابن زیاد کا یہ خط پڑھ کر اسے زمین پر پھینک دیا اور فرمایا: لا افلح قوم اشتروا، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو خالق کی ناراضگی کی قیمت پر مخلوق کی خوشنودی اور رضا حاصل کرے۔ قاصد نے جب خط کا جواب مانگا تو آپ نے اس کے جواب میں یہ جملہ ارشاد فرمایا: ما لہ عندی جواب لأنہ حقت علیہ کلمۃ العذاب، اس ابن زیاد کے لیے ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے کیونکہ اس کے لیے اللہ کا عذاب طے ہو چکا ہے، یعنی اس نے اللہ سے دشمنی اور جنگ کا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ جب واپس جا کے قاصد نے ابن زیاد کو اس خط پر امام کے رد عمل سے آگاہ کیا تو وہ سیخ پا ہو گیا اور غصے میں پیچ و تاب کھانے لگا۔ خطیب خوارزمی نے یہ لکھا ہے کہ کربلا میں پہنچنے کے بعد آپ کے ایک جانثار سپاہی عامر بن ابی قرظہ نے جب امام علی مقام سے یہ چاہا کہ وہ وساطت کرے تاکہ آپ عمر سعد سے گفتگو کریں، امام علیہ السلام نے رضایت دی اور پھر ایک خیمے کو سجایا گیا کہ جس خیمے میں عمر سعد اور امام علی مقام کو ہم کلام ہونا تھا۔ سرکار سید الشہداء 20 افراد کو ساتھ لے کر گئے اور عمر سعد بھی اتنے ہی افراد کو اپنے ساتھ لے کر آیا۔ دونوں لشکروں کے درمیان میں ایک سفید خیمہ لگایا گیا۔ سرکار سید الشہداء نے مولا ابو الفضل العباس اور اپنے بیٹے مولا علی اکبر سے خیمے میں وارد ہونے کے لیے کہا اور باقی افراد سے خیمے کے باہر رہنے کا حکم دیا۔ عمر سعد نے بھی اپنے تمام افراد کو باہر روک کر اپنے غلام اور اپنے بیٹے کے ساتھ خیمے میں جا کر امام سے ملاقات کے لیے آمادگی ظاہر کی۔ امام علی مقام جب خیمے میں پہنچے تو آپ نے عمر سعد سے فرمایا: یا ابن سعد وحیک اتقاتلنی، اے ابن سعد کیا مجھ سے لڑنا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں خدا کا کچھ خوف نہیں جس کی طرف تمہیں پلٹنا ہے؟ میں اس کا بیٹا ہوں جسے تم اچھی طرح جانتے ہو، انہیں یعنی بنی امیہ کو چھوڑ کر میرے ساتھ ہو جاؤ کہ یہی خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ عمر ابن سعد نے جواب دیا: اگر آپ کا ساتھ دوں تو مجھے ڈر ہے کہ یہ لوگ کوفے میں میرا گھر ڈھا دیں گے۔ امام نے فرمایا: میں اپنے خرچے پر تمہارا گھر بنوا دوں گا۔
عمر ابن سعد نے کہا یہ میرے باغ اور نخلستان کو ضبط کر لیں گے۔ امام نے فرمایا میں تمہیں حجاز میں ایسے باغ دلوا دوں گا جو تمہارے کوفے کے باغ سے بہتر ہوں گے۔ عمر ابن سعد نے کہا میرے بیوی بچے کوفے میں ہیں، یہ لوگ انہیں مروا دیں گے۔ امام نے جب یہ دیکھا کہ وہ مسلسل بہانے بنا رہا ہے اور کسی طرح اس کی توبہ کی امید نہیں، تو یہ کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھے تمہیں کیا ہوا ہے؟ خدا جلد ہی تمہیں تمہارے بستر میں ذبح کرائے گا اور روز محشر تمہارے گناہوں سے درگزر نہ کرے گا۔ خدا کی قسم مجھے امید ہے کہ عراق کی گندم میں سے بہت ہی کم تم کھا پاؤ گے۔ عمر ابن سعد نے طنزاً کہا میرے لیے عراق کی جو ہی کافی ہے۔ امام جو شفقت اور مہربانی کا سراپا ہوتا ہے، وہ ہر پل یہ چاہتا ہے کہ اس کی ذات سے افراد مستفیض ہوں اور گمراہی کے راستے کو چھوڑ کر ہدایت کے راستے کو اپنا لیں۔ لہٰذا اسی صفت کی بنیاد پر امام گناہگاروں کو بھی اپنی مدد کی دعوت دے رہے تھے کہ شاید ان کا یہ عمل ان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے، اور اسی فلسفے کی بنیاد پر عمر ابن سعد سے بھی ملاقات کر کے اسے اپنی مدد گویا اللہ کی نصرت کی طرف بلا رہے تھے، مگر جس کی قسمت میں جہنم ہو وہ بھلا کیسے سعید ہو سکتا ہے؟ وہ عمر سعد جو عراق اور ایران یعنی رے کی حکومت کرنا چاہتا تھا، وہ وہاں سے گندم بھی نہ لے سکا اور نہ جو اس کے نصیب میں آیا۔ خداوند عالم ہم سب کی عاقبت بخیر فرمائے اور اہل بیت علیہم السلام سے محبت اور مودت کا رشتہ آخری وقت تک قائم اور دائم رہے۔